بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے، یعنی آج آدھا رمضان مکمل ہو جائے گا مغرب کے وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ کہ جس نے رمضان ایسے گزارا کہ رمضان میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ اس طریقے سے ہے، آپ حضرات تقریباً ہر رمضان میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے آمین فرمایا، تو اس میں ایک بد دعا یہ تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے، تو ایسے شخص کے لیے بد دعا ہے، اور آپ نے اس پر آمین فرمایا۔ یعنی رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں انسان کی مغفرت ضرور ہونی چاہیے۔ پھر مغفرت کے لیے اعمال بتائے کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، پھر مغفرت کے لیے اور بھی بہت سے اعمال بتائے۔ مغفرت کے لیے مثلا یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھی جائے، مغفرت کے لیے وہ یہ ہے کہ ہر جمعے کی سورہ کہف پڑھی جائے، مغفرت کے لیے یہ ہے کہ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھی جائے، مغفرت کے لیے یہ ہے کہ روزانہ رات کو تبارک الذی پڑھی جائے، مغفرت کے لیے وغیرہ وغیرہ بہت سے اعمال بتائے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے میں اس حدیث کو واضح کر دوں کہ روزہ رکھنا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، سب ایمان لے کر، ہم سب مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہو کے روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں کون سی خاص بات ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہے مومن، اور مومن کا مطلب ہے فرما بردار، جو روزہ رکھے لیکن فرما بردار ہو کے روزہ رکھے، اپنی مرضی کا روزہ نہ رکھے۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن اب کیا کریں، غیبت بھی چل رہی ہے، غصہ بھی چل رہا ہے، بد نظری بھی چل رہی ہے، آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایمان۔ اور نمبر 2 احتساب، جس کا میں آج ذکر کرنا چاہوں گا۔ احتساب کیا جائے کہ یہ 15 روزے میرے کیسے گزرنے چاہیے تھے اور 15 روزے میرے کیسے گزرے ہیں، یعنی اس میں نے کیا کیا ہے، اس کا طریقہ کار جو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں وہ یہ ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں چند ایک مثالیں۔ بخار کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جسم گرم ہو جاتا ہے، کھانسی کا ایک اثر ہوتا ہے کہ گلے میں خراش ہوتی ہے، نزلے کا اثر ہوتا ہے کہ ناک بہتی ہے، ایسے ہی آنکھ دبنے کا اثر ہوتا ہے کہ اس میں سے پانی بہتا ہے۔ ایسے احتساب اور مغفرت کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر میں اور باہر میں تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ انسان اپنے اندر میں اور باہر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی محسوس کرتا ہے، وہ تبدیلی دین کے رخ پر ہوتی ہے۔ بطور مثال مزاج میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، بس پکا عزم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ مزاج میں ایک اثر ہے کہ میری نمازوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ مزاج میں فرق کا اثر یہ ہے کہ پہلے تلاوت نہیں کرتا تھا، اب روزانہ 2 پارے پڑھے بغیر چین نہیں آتا، 3 پارے پڑھے بغیر، آدھا پارا پڑھے بغیر، ایک تسبیح کیے بغیر یا اللہ سے معافی مانگے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ تبدیلی، اس طرح کی کوئی بھی تبدیلی، اس کو کہتے ہیں مغفرت کا ایک اثر مرتب۔ یعنی اس 15 دنوں میں میری مغفرت ہوئی، دیکھیں مغفرت تو اللہ جانتے ہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ اثر میرے مزاج میں ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اگر نہیں ہو رہا تو وہ سب وعیدیں جو رمضان صحیح نہ گزارنے کے اوپر ہیں وہ ساری میرے اوپر مرتب ہو رہی۔ رمضان سے پہلے بھی غصہ کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں،
رمضان سے پہلے بھی نماز کا چور تھا، اب بھی چور ہوں۔ رمضان سے پہلے بھی مال کا چور تھا، اب بھی چور ہوں۔ رمضان سے پہلے بھی میں فلاں گناہ کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک گناہ چھوڑ رہا ہوں، ایک گناہ سے بچت ہوئی، ایک نیکی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، نیکی میں اضافہ نہیں ہو رہا، گناہ نہیں چھوٹ رہا، لیکن فکر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے، ایمان اور احتساب کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے مزاج کے اندر، تو اس میں انشاءاللہ بہتری ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں، ورنہ رمضان میں سرکشی بڑھ جاتی ہے، ورنہ رمضان کے اندر روزے کی ایمان کی بے ادبی بڑھ جاتی ہے، جس کا مزاج تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی مغفرت کا ایک اثر ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج میں، انسان کی سوچ میں مثبت تبدیلی آتی ہے، مثبت فائدہ ہوتا ہے اس کے مزاج میں، اس کے اعمال کے اندر۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال میں فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑا۔ اور یاد رکھیں کہ فرق پڑھانے کے لیے، فرق آنے کے لیے ایک دن بھی کافی ہے۔ میں نے کہا 15 دن گزرے گی تو بہت ہم ضائع ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسے ہو گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن یہ دیکھیں میرے اعمال میں تبدیلی آ رہی ہے، میرے فکر میں تبدیلی آ رہی ہے، میری کوشش میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اب اس کے اندر کوئی منزل نہیں ہوتی، انسان بڑھتا جاتا ہے، کوئی نیک ہے وہ مزید نیک بنے، کوئی مزید نیک ہے وہ اس سے بڑھ کے نیک بنے۔ اس طریقے سے فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم۔